الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں خشوع اگر میرے اور آپ کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ملتے ہیں. اس سے متعلق کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا اور اسی سے کچھ باتیں جڑی ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے اچھے اخلاق خشوع اور بلند ہمتی سے جڑے ہوئے ہیں اور سارے برے اخلاق تکبر اور لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا اور فخر کرنا، اترانا، خود پسندی اور حسد اور فخر، ظلم اور سنگ دلی اور اسی طرح کی نیکی نصیحت قبول کرنے سے اعتراض کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو خشوع کے خلاف چیز تکبر سے اترانے سے پیدا ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں. یہ خشوع ہے جو سارے اچھے اخلاق کا مجموعہ ہے، اس کے مقابل میں کبر ہے جو سارے برے اخلاق کا مجموعہ ہے. اور جیسے کہتے ہیں اسی طرح جھوٹ ہے، خیانت ہے، ریاکاری ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے اور لالچ ہے اور بزدلی ہے، بخیلی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اسی کبر سے پیدا ہوتی. اس کے برخلاف اگر آپ صاحب خشوع بن جاتے ہیں، خشوع خضوع والے بن جاتے ہیں، تو آپ کے اور میرے اندر بلند اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے صبر ہے، شجاعت بہادری ہے اور عدل ہے اور مروت ہے، انسانیت ہے، پاک دامنی ہیں، سچائی اور اخلاص کی عادتیں ہیں. یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں خشوع سے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خشوع خضوع کی دولت نصیب فرمائے. بالکل اسی طرح کبر آدمی کے اندر اترانے کی عادت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا بتانے کی عادت ہوتی ہے. تو ہرگز ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پھر مخلوق کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے عاجزی ہے، انکساری ہے، خشوع اور خضوع ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سجدے کا حکم دیا. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سجدے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کی عظمت کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھک جائے. عجیب اس کی حیت بن جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. اور یہ خشوع کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں کو زمین سے رگڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کی پیٹھ اور اس کا پیٹ، اس کی پیٹھ سب کے سب سجدے میں ہیں. اس کے پیر، اس کے ہاتھ، سارے کے سارے اس سجدے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جھکا ہوا ہے. اسی لیے مسروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو جیسے حالت ہوتی تھی، جیسے کچھ سامنے فرش ہوتا تھا ویسے سجدے میں چلے جاتے تھے. جیسے ہم نے دیکھا، حدیثوں میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا. وہ بھی کیفیت تھی، رات بارش ہوئی تھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خشوع اور خضوع کی حالت میں، عاجزی اور انکساری کی حالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اسی طرح ایک اور چیز خشوع اور خضوع سے مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ میرا اور آپ کا خشوع جتنا بڑھے گا ہمارے اعمال کی فضیلت ویسے ہوگی۔ حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کے اجر و ثواب میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ اس کی عمر کم ہونے کے بدلے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو وہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ کیا۔ گویا انہوں نے اسے قلیل جانا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یعنی بہت کم جانا کہ ایک آدمی صرف قل اللہ احد بار بار پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تدبر کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اگر پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے تیسرے حصے کا جو ثواب پڑھنے کا ہے وہ اس ایک سورت سے حاصل ہوتا ہے، اس ایک سورت کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، خشوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ ہوں گی کہ خشوع اور خضوع زندگیوں سے کب ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔